بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں وقت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، مگر نہ جانے کیسا دور آ گیا ہے، کتنی بھیانک خبریں سننے میں آنے لگی، کتنا پر اسرار واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ بس توبہ، نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ بہت برا وقت آ گیا ہے۔ فریب ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ اس کہانی کے کردار حقیقی ہیں، بس میں نے ان کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر فلم اور ڈرامے کے شروع میں دیا ہوتا ہے ڈسکلائمر، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری کہانی سے ملتے جلتے کردار اپنے آس پاس نظر آئیں تو آپ محتاط رہیں۔ یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا تھا۔ ان خاتون کا نام ہم رابعہ فرض کر لیتے ہیں۔ رابعہ ایک بہت نیک اور ایماندار خاتون ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ رابعہ باجی کے شوہر بھی بہت نیک اور سیدھے سادے ہیں، مگر وہ بہت بااصول اور کھرے انسان ہیں۔ نہ وہ غلط کام کرتے ہیں، نہ غلط کام کرنے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ رابعہ باجی نے اپنے گھر میں ہی اپنا پارلر کھول رکھا تھا، جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ رابعہ باجی کرائے کے گھر میں رہتی تھی، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے وہ پارلر میں دن رات محنت کر رہی تھی۔ انہوں نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اور خود ہی سارا دن گھر اور پارلر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی۔ رابعہ باجی کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام نسرین تھا۔ وہ کوئی 4-5 سال سے ان کی پڑوسن تھی اور اس کا رابعہ کے گھر آنا جانا تھا۔ جس طرح ہر محلے میں خواتین مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اسی طرح نسرین اور رابعہ باجی نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ رابعہ باجی نے کافی بڑی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ رابعہ باجی کی کمیٹی نکلی تو ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ ابھی وہ بینک میں رکھوانے جا رہی تھی کہ نسرین سخت گھبرائی ہوئی ان کے گھر آ گئی اور ان کو بتایا کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کا سارا زیور کو چرا کر لے گیا ہے۔ نسرین کے 2 بچے تھے، بیٹی بڑی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ بیٹا رابعہ باجی کے بیٹے کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ نسرین کی پریشانی دیکھ کر رابعہ نے 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیے۔ نسرین نے وعدہ کیا کہ وہ 1.5-2 مہینے میں وہ واپس لوٹا دے گی، مگر چند روز بعد تو رابعہ پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ نسرین راتوں رات اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہوگی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اس کا شوہر بھی وہی کام کرتا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے فرار ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ اس نے کب اپنے بیٹے کو اسکول سے نکلوا لیا تھا کسی کو علم نہیں۔ رابعہ اتنی شاک تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ 10 لاکھ روپے ان کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ تھا، ان کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ اگر ان کے شوہر کو ان کی بے وقوفی پتہ چل گئی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ رابعہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پارلر بھی نہیں چلا پا رہی تھی۔ ایک دن ان کی ایک کلائنٹ ان سے ملنے آئی، اس کا نام شمع تھا۔ شمع رابعہ باجی کے شوہر کی کزن بھی تھی۔ شمع رابعہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے پوچھنے پر رابعہ نے پوری کہانی سے سنا دی۔ شمع نے غور سے ساری تفصیل سنی اور پوچھا کہ ان کے پاس نسرین کی کوئی تصویر ہے۔ اتفاق سے رابعہ کے پاس کسی فنکشن کی نسرین کی تصویر موجود تھی۔ شمع نے کہا کہ وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس موکل بھی موجود ہیں۔ وہ ایسا عمل کریں گے کہ نسرین جہاں بھی ہوگی اپنے پیروں پر چل کر رابعہ کے پاس آئے گی اور ان کے پیسے لٹا دے گی۔ رابعہ کو شمع کی باتوں سے بڑا حوصلہ تو ملا، مگر ان کو اپنے شوہر کا خوف تھا، پیروں فقیروں کے سخت خلاف تھے۔ شمع نے کہا کہ وہ بابا کو اس وقت رابعہ کے گھر لائے گی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوں گے اور ان کو علم نہیں ہو سکے گا۔ قصہ مختصر، ایک دن شمع ان بزرگ کو رابعہ کے گھر لے آئی۔ رابعہ حیران رہ گئی، سوائے لمبی کالی داڑھی کے ان حضرات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو بزرگ کہا جائے۔ گندے کپڑے، کالا سیاہ رنگ، لال سرخ گورتی اور جائز لیتی آنکھیں اور انتہائی مکروہ مسکراہٹ۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ نے اس آدمی کو پورا واقعہ سنا دیا اور نسرین کی تصویر بھی دے دی۔ شمع نے کہا تھا کہ یہ بابا حلقے خدا کی خدمت کرتا ہے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور اس وقت بابا نے بھی پیسوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بابا نے رابعہ کے پورے گھر کا معائنہ کیا، ہر کھڑکی اور دروازے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا، اور جاتے ہوئے گھر کے گیٹ پر ڈھیر سارا سرسوں کا تیل ڈال کر چلا گیا۔
دوسرے دن سے رابعہ کی ذہنی حالت عجیب سی ہوگی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھی، ان کا ذہن جیسے معاف ہو گیا۔ وہ بابا انہیں ہر دوسرے دن فون کرتا اور پیسوں کا تقاضا کرتا، کبھی 5,000 تو کبھی 10,000۔ رابعہ کا ذہن جیسے اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا تھا، وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی، مگر ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ رابعہ باجی کے بینک اکاؤنٹ میں چند لاکھ موجود تھے، جن کا علم شمع کو تھا، کیونکہ شمع ان کے شوہر کی رشتہ دار تھی اور اس کا پارلر میں بھی ہمیشہ سے آنا جانا تھا۔ رابعہ باجی بری طرح اس شخص کے چنگل میں گر گئی تھی، مگر ان کے اندر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ رابعہ باجی نے اس بابا کو اکثر رات کے وقت ان کے گھر کے آس پاس منڈلاتے اور پرسرار حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف اس وقت فون کرتا اور دکھائی دیتا جب ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک دن رابعہ کی شادی شدہ بیٹی فریحہ ان کے پاس رہنے آ گئی۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار لڑکی ہے۔ فریحہ اپنی امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ رابعہ تو نیم پاگل لگ رہی تھی۔ فریحہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیا کرتی تھی۔ رابعہ باجی کو تلاوت سن کر اپنے اندر بہت فرق محسوس ہونے لگا۔ ان کے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے، دھند صاف ہونے لگیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمع ان کو بہت برے حلیے میں نظر آتی تھی، بکھرے بال، خون برساتی آنکھوں، جیسے کوئی جادوگرنی، اور وہ ان کو دھمکیاں دیتی تھی، مجھے بھگانا چاہتی ہیں، مجھے بھگانا چاہتی ہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی، تجھے تباہ کر کے جاؤں گی۔ رابعہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن رابعہ کو شیطان بابا کا فون آیا۔ وہ بہت ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم گھر میں جو تلاوت چلا رہی ہو وہ فوراً بند کر دو، میرا عمل خراب ہو رہا ہے، اگر تم نے تلاوت بند نہیں کی تو تمہارے پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، بہت برا۔ مگر رابعہ اس کی حقیقت سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری بات بتا دی اور فریحہ نے بھی اپنے ابو کو اعتماد میں لے کر سارا قصہ سنا دیا اور وعدہ لیا کہ وہ رابعہ پر غصہ نہیں کریں گے۔ رابعہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ بظاہر انہوں نے کیا غصہ کرنا تھا، وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ رابعہ ٹھیک ہو جائے۔ خیر انہوں نے سب سے پہلے رابعہ کا موبائل نمبر تبدیل کیا تاکہ وہ بابا انہیں کال نہ کر سکے، اور فریحہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی، جس کی برکت سے رابعہ آہستہ آہستہ بالکل صحت مند ہوگی۔ نسرین نے تو پیسے واپس نہ دینے تھے، نہ دیے، مگر اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو ابھی باقی ہے۔ جیسا کہ شمع رابعہ کے شوہر کی کزن تھی اور وہ اس کو ہمیشہ سے جانتے تھے، مگر شاید آپ کسی کو بھی کبھی نہیں جان سکتے۔ ایک دن بالکل ایک رات اتفاقاً رابعہ کے شوہر شمع کے گھر بغیر اطلاع پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں اس وقت ایک گندے حلیے لمبی کالی داڑھی والا شخص موجود تھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو کہ رابعہ نے بتایا تھا۔ وہ اور شمع ایک ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں رکھی تھی، جیسے بہت سارے بال، انڈے کے چھلکے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور کپڑوں کے ٹکڑے۔ یعنی شمع اور وہ شخص مل کر شیطانی عمل کرتے تھے۔ شمع لوگوں کو گیر کر بابا سے ملواتی اور وہ فریب دے کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔